ٹیکنالوجی ہاپ اور فتنہ ٹیکنالوجی دجال کیا ہے، اس بارے میں جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، ہاپ یعنی جو کہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے حضرت اسمہ بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے ان میں برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کے معاشی حالات میں ابتری پیدا کرنے والے مختلف حالات رونما ہوں گے۔ چنانچہ پہلے سال تو آسمان تہائی بارش کو اور زمین تہائی پیداوار کو روک لے گی، یعنی اور سالوں کے معمول کے خلاف اس سال بارش 1/3 کم ہوگی۔ اس طرح زمین کی پیداوار میں بھی 1/3 کمی واقع ہوگی۔ اگرچہ بارش کے پانی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے زمین کی آبپاشی کی جائے گی، پھر دوسرے سال آسمان 2/3 بارش کو اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور پھر تیسرے سال آسمان تمام بارش کو اور اپنی زمین پیداوار کو روک لے گی، یہاں تک کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو تمام روئے زمین پر قحط پھیل چکا ہوگا۔ صرف انسان سخت ترین معاشی و غذائی بحران میں مبتلا ہوں گے، بلکہ مویشیوں اور چوپاہوں میں بھی بکری پھیل چکی ہوگی، یعنی خبر پھیل چکی ہوگی۔ چنانچہ نہ تو کوئی گھر والا جانور باقی رہے گا، نہ وحشی جانور میں سے کوئی دانت والا، بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے برعکس اور وقت خزینے اور دفینے دجال کے تسلط میں ہوں گے، اور غذائی ضروریات کی تکمیل اور آسائش و خوشحالی کی دوسرے ذرائع اس کے پاس ہوں گے۔ اس طرح لوگوں میں اپنی خدائی کا سکہ جمانے کا اور گمراہی سخت ترین فتنہ پھیلانے کے لیے وہ ان چیز کو استعمال کرے گا۔ چنانچہ اس کا سخت ترین فتنہ یہ ہوگا کہ وہ علم و دانائی سے بہرا ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے بتا، اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں جو قحط کی وجہ سے مر گئے، تو کیا تو یہ تسلیم کرے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ دیہاتی جواب دے گا کہ ہاں، میں تجھے اپنا پروردگار مان لوں گا۔ تب دجال اس دیہاتی کے اونٹوں کی مان شکل و صورت بنا کر لائے گا، یعنی اپنے تابعدار جنات اور شیاطین کو حکم دے گا کہ وہ اونٹوں کی شکل و صورت میں اس دیہاتی کے سامنے آ جائیں۔ چنانچہ شیاطین اونٹ بن کر سامنے آ جائیں گے، اور وہ اونٹ تھنوں کی درازی اور کوہانوں کی بلندی کے اعتبار سے اس کے اونٹوں سے بہتر معلوم ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا اسی طرح ایک سخت ترین فتنہ یہ ہوگا، پھر وہ ایک شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، اور اس سے کہے گا مجھے بتا، اگر میں تیرے مرے ہوئے بھائی اور باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے پروردگار یعنی رب تسلیم کرے گا؟ میں تیرا پروردگار ہوں۔ وہ شخص جواب دے گا ہاں، میں تجھے اپنا پروردگار مان لوں گا۔ تب دجال شیاطین کو اس شخص کے بھائی اور باپ کی شکل و صورت میں پیش کرے گا۔ حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت سے بلا یعنی باہر تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں تشریف لے آئے۔ اس وقت حاضرین مجلس دجال کی یہ حالات سن کر فکر و غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل نکال لیے ہیں، یعنی اس کا یہ حال سن کر ہمارے دل سخت مرعوب زدہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دجال نکلے اور فرض کرو میں زندہ رہوں تو دلائل و حجت سے اس کو رفع کر دوں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلا جب میں دنیا میں موجود نہ ہوں گا تو یقیناً میرا پروردگار ہر مومن کے لیے بڑا وکیل و خلیفہ ہوگا، یعنی اس وقت اللہ تعالی ہر صاحب ایمان کا حامی و مددگار ہوگا اور اس کی فتن و فساد سے محفوظ رہے گا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کے وقت انسان کی بے صبری کا علم یعنی عالم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آٹا گوندنے ہیں اور اس کی روٹی پکا کر فارغ بھی نہیں ہوتے کہ بھوک سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت جب کہ قحط سالی پھیلی ہوگی، غذائی اشیاء دجال کے تسلط میں ہوں گی، اور کھانے پینے کی چیزیں صرف وہی شخص پا سکے گا جو دجال کی اطاعت کرے گا۔ آخر مومنین کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ اپنی بھوک پر کسی طرح قابو پائیں گے اور انہیں صبر و اقرار کسی طرح ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہی چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں نے یعنی فرشتوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔